www.darsequran.com. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق اللہ علیہ. آج درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے کیا جا رہا ہے. اور یہ 7واں رکوع ہے. سورہ ہود کا بھی 7واں رکوع ہے بلکہ 8واں، اور 12ویں پارے کا بھی 8واں رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو اب ان میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جو مدین کی طرف اور ایکا جنگل کے معنی میں آتا ہے. مدین اور ایکا دونوں کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. مدین یہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف بحر احمر کے کنارے ایک شہر ہے، اور اپنے زمانے میں یہ مشہور تجارتی منڈی بھی تھا. مکے سے شام یا مصر جانے والے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، مدین سے گزرتے تھے. تو مدین ان کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں تھا. ویسے مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. 2 بیویاں تو بہت مشہور ہوئی، یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اور تیسری بیوی وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی، حضرت قطورہ. تو ان کے بیٹے تھے، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا مدین. تو انہی کے نام پر یہ شہر بھی آباد ہوا، اور یہی نام پڑ گیا ان کی قوم کا. حضرت مدین حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا اور وہ مصر چھوڑ کر بھاگے، اور پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو وہ مدین چلے گئے، اور وہاں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئیں کنویں سے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جا رہے ہیں، لیکن ان بچیوں کے لیے ڈول نکالنا کنویں سے مشکل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کنویں سے ڈول نکال کر ان کے جانوروں کو سیراب کر دیا. بچیاں دونوں بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے جا کر اپنے والد کے سامنے تعریف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایسی ذہین بچیاں تھیں کہ ایک نظر میں انہوں نے جان لیا کہ یہ شخص، یہ نوجوان، یہ طاقتور بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور حیا والا ہے، ایمان والا ہے، امانت والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے.
दोनों चीजें उन्हें जान ली और अपने वालिद से कहा कि हम सिफारिश करती हैं कि जिस नौजवान ने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है आप उसको अपने पास मुलाजिम रख लें, इसलिए कि मुलाजिम के अंदर दो सिफतें होनी चाहिए। एक तो ये कि जिस काम के लिए रखा जाए उस काम की उसके अंदर सलाहियत पाई जाती हो, और दूसरा ये कि वो अमानतदार है। ये दो सिफतें होनी चाहिए और हमने देखा है कि इस नौजवान के अंदर ये दोनों सिफतें पाई जाती हैं, काम की सलाहियत और ताकत भी है और अमानतदार भी है। और आप जानते हैं कि ये दोनों बातें बड़ी मुश्किल से जमा होती हैं किसी मुलाजिम के अंदर, बहुत मुश्किल से। बहुत से हैं ज़हीन बड़े होते हैं, काम की सलाहियत होती है, ताकत होती है, लेकिन दयानत नहीं होती, दयानत नहीं। और बाज के अंदर दयानत होती है, बड़े सूफी किस्म के होते हैं, नेक होते हैं, तबलीगी होते हैं, नमाजी होते हैं, हाजी सूफी होते हैं, लेकिन काम की सलाहियत नहीं है। तो ये दो चीजें बड़ी मुश्किल से मुलाजिमों के अंदर जमा होती हैं, और अगर कोई ऐसा मुलाजिम मिल जाए तो वो हीरा होता है, हीरा। उसकी कदर करनी चाहिए कि जिसके अंदर काम की सलाहियत भी हो, समझता हो सारे काम को, और फिर उसके अंदर अमानत और दयानत की सिफत भी हो। और ये सिफत जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, अमानत और दयानत वाली सिफत। बड़े बड़ों के कदम डगमगा जाते हैं पैसे को देखकर, दौलत की रेल तेल को देखकर बहक जाते हैं और सच्चाई और दयानत का दामन छोड़ देते हैं। तो है तो शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उनसे कहा कि अगर 10 साल तक मेरे यहाँ काम करो तो मैं इनमें से एक बेटी का रिश्ता आपके साथ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त ठिकाने की तलाश थी, उन्होंने शर्त को मंजूर कर लिया। चुनाचे है कि शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर मदियन से मिस्र की तरफ आए। आगे का वाक़या मशहूर है। बाद हजरात कहते हैं कि जो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सुफर बना वो कोई और शुएब था, और ये जो अल्लाह के पैगंबर थे ये और शुएब है। लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन की राय ये है कि यही जो अल्लाह के पैगंबर थे शुएब अलैहिस्सलाम, यही मूसा अलैहिस्सलाम के सुफर बने थे। बहरहाल हज़रत मदियन की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, और दूसरे अंबिया की तरह उन्होंने भी अपनी दावत और अपनी तबलीग का आगाज तौहीद और अल्लाह की इबादत से किया। हर नबी की दावत का आगाज इसी से हुआ, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा न कोई बुत माबूद बन सकता है, अल्लाह के सिवा न कोई कब्र माबूद बन सकती है, अल्लाह के सिवा न कोई पीर पैगंबर माबूद बन सकता है, अल्लाह के सिवा न वडेरा और चौधरी माबूद बन सकता है, और अल्लाह के सिवा न इंसान का नफ्स माबूद बन सकता है। तफसील का मौका नहीं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों की इबादत करते हैं, कुछ बुतों की इबादत करते हैं, कुछ अपने लीडरों की इबादत करते हैं, कुछ चौधरियों की इबादत करते हैं, कुछ बादशाहों की इबादत करते हैं, कुछ अपने नफ्स की इबादत करते हैं, कुछ रुपए पैसे की इबादत करते हैं, सोने चांदी की इबादत करते हैं। उनका माबूद सोना चांदी है, डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, रियाल है, दिरहम है, दिनार है। उनका माबूद कि अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हैं। तफसील का मौका नहीं, मैं इशारे कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये फरमाई
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات، اب اس قوم کی، اپنی قوم کی ایک عملی اور اخلاقی کمزوری کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اور ان سے یہ آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہوگا، یہ بات سمجھی ہوگی کہ ہر قوم کسی نہ کسی عملی اور اخلاقی کمزوری کا شکار رہی۔ یہ جو قوم تھی، قوم مدین، یہ تجارت پیشہ قوم تھی۔ ان کے اندر جو کمزوری پائی جاتی تھی وہ تجارتی معاملات میں گڑبڑ، ناپ تول میں کمی، لیتے تھے تو پورا لیتے بلکہ زیادہ لیتے، اور دیتے تو کم دیتے، ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پیمائش، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ مطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان کو دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو کم دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے؟ کیا ان کو گمان نہیں ہے؟ عجیب نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اگر سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا ان کو مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ گمان نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ اگر ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا گمان بھی ہوتا، یقین نہ ہوتا، گمان بھی ہوتا، تو بھی ایسی گڑبڑ نہ کرتے۔ لگتا ہے کہ ان کو تو مرنے کے بعد کی زندگی کا گمان بھی نہیں ہے، اس لیے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ یہ جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو پلاٹوں پر قبضے کرتے ہوئے، ہمارے آس پاس جو پلاٹوں پر قبضے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کی سالوں کی کمائی، کسی نے 70 میں خریدا، کسی نے 75 میں خریدا، کوئی کہتا میں نے 65 میں خریدا تھا اور بیچارہ 45 سال سے انتظار کر رہا ہے، اس وقت سے خریدا اور قبضہ گروپ نے آ کر قبضہ کر لیا۔ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے، ان کو یقین بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے تم نے یہ کیوں کیا تھا، کسی کے حق پر قبضہ کیوں جمایا تھا، ان کو گمان بھی نہیں۔ اگر گمان بھی ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتے، اتنا بڑا ظلم نہ کرتے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں بھی اللہ نے ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، لوگوں تولنے میں سرکشی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انصاف کا تول تولو اور خسارہ نہ کیا کرو، کسی کو کم نہ دیا کرو۔ یہ تو قرآن میں آیا، اور حدیثیں بھی اس بارے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور مارکیٹ میں منڈی میں تاجروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، قد ولیتم امرین ہلکت فیہ الامم السالفہ، اے میری قوم، دو کام تمہارے حوالے کیے گئے ہیں،
اور ان کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہو گئی. تم بچ کر رہنا. اور وہ کون سے دو کام ہیں؟ الکیل والمیزان، ایک ناپ اور دوسرا تول. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی کو اس کا حق دیتے تو زیادہ دیتے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے، کاغذ کی کرنسی نہیں تھی، سونا چاندی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو جب سونا یا چاندی دینے کا موقع آتا تو حضور تولنے والے سے کہتے زن ورجع، ارے تولو اور کچھ زیادہ تولنا، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، کم نہیں دینا چاہتا کسی کا حق. اور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عذاب آتے ہیں 5 گناہوں کی وجہ سے. کون سے؟ ما نقض العہد قوم الا سلط اللہ علیہم عدوهم، جو قوم وعدہ شکنی کرے اللہ اس قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. نمبر 2، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اور جو قوم اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی اس قوم کے اندر فقر اور غربت عام ہو جاتی ہے. نمبر 3، وما ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، اور جس قوم کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جائے اس قوم میں موت بھی زیادہ ہوتی ہے. نمبر 4، ولا تطفف المکیال الا منع النبات واخذوا بالسنین، فرمایا کہ جو قوم پیمائش میں ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کی زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور قحط سالی میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے. اور نمبر 5، ولا منع الزکات الا حبس عنهم القطر مطر، فرمایا کہ وہ قوم جو زکات نہیں دیتی تو پھر بارش برسنا بند ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ 5 عذاب آتے ہیں 5 گناہوں کی وجہ سے. آج ہم اگر دیکھیں تو یہ 5 خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. وعدہ شکنی کی کمزوری عام ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، بے حیائی عام ہو چکی، اور ناپ تول میں کمی کا رواج پڑ گیا، اور مسلمان زکات نہیں دیتے، پوری زکات نہیں دیتے مسلمان. ناپ تول میں کمی کو دیکھیں تو ہر جگہ گڑبڑ، پٹرول پمپ سے لے کر ٹھیلے والے تک ہر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی چکر باز، آٹے سے لے کر کپڑے تک اور لیٹر سے لے کر میٹر تک ہر جگہ دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، بالخصوص پاکستانی مسلمان. اور پوری دنیا میں بدنام بھی ہو گیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں، یہ ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، سیمپل کچھ دکھاتے ہیں دیتے کچھ ہیں. بدنام ہو گئے ہم دنیا میں. تو فرمایا کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں بھلائی میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں خیر میں دیکھتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے میں تمہیں دیکھتا ہوں تم خوشحال لوگ ہو. اگر تم غریب ہوتے، فقیر ہوتے اور ڈنڈی مارتے تو کوئی وجہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن تم تو خوشحال لوگ ہو، کھاتے پیتے لوگ ہو، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہوا ہے اور پھر بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے. اصل بات یہ کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن بعض حالات میں
اور بعض اشخاص سے وہ اگر گناہ ظاہر ہوں تو ان کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے. بھائی ایک غریب آدمی کچھ چوری کر لے یا غلط حرکت کر لے مالی طور پر تو سمجھ میں آتا ہے بھوکا تھا، غریب تھا، گھر میں فقر و فاقہ تھا، اس نے گڑبڑ کی. لیکن ایک شخص جس کو اللہ پاک نے کروڑوں دیے، اربوں دیے، وہ ڈنڈی مارے، وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، شفقت کی نظر سے دیکھے گا بھی. 3 آدمی. کون سے 3 آدمی؟ ایک بڈھا جو بڑھاپے میں زنا ہے، اور دوسرا بادشاہ جو جھوٹ بولے، اور تیسرا غریب اور فقیر جو تکبر کرے. میں ایک نوجوان جس پر شہوت کا غلبہ ہے اس سے اگر بدکاری ہو جائے، اگر یہ بدکاری پھر بھی گناہ ہے لیکن تعویل کر سکتے ہیں، جوان تھا، جوانی کا جوش تھا، شہوت کا غلبہ تھا، بدکاری ہو گئی. لیکن پورا قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور اس نے بدکاری کی تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اب بدکاری کرنے والے بوڑھے تو کم ہوں گے لیکن بد نظری میں مبتلا بوڑھے بے شمار. بڑھاپا، بال سفید لیکن بد نظر، جس طرف دیکھا بری نظر سے دیکھا. اور دوسرا بادشاہ جھوٹ بولتا ہے. بھائی ایک مجبور آدمی، پھنسا ہوا آدمی، وہ اگر جھوٹ بول لے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی تعویل ہم کر سکتے ہیں. صاحب اقتدار ہے، کرسی کا مالک ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے تو یہ گناہ اور زیادہ. اسی طریقے سے اگر کوئی فقیر غریب آدمی تکبر کرے، اب کسی کے پاس دولت زیادہ ہو یا عہدہ بڑا ہو تو تکبر کرے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب اس کی جیب بھی خالی ہے، کھانے کو گھر میں نہیں ہے اور جیب میں بھی کچھ نہیں ہے اور پھر تکبر کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جو فرمایا انی اراکم بخیر، ارے میں تمہیں دیکھتا ہوں خوشحالی میں، رزق کی وسعت ہے اور پھر تم ناپتول میں کمی کرتے ہو. جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں یہ جو قبضہ گروپ والے یہ کون ہیں؟ بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑی بڑی تجوریوں والے، بڑے بڑے بینک بیلنس والے. ظالموں کے پاس پہلے دولت کی کمی نہیں ہے. تحقیق کریں تو پتہ چلے گا اس قبضہ گروپ کے پیچھے فلاں وزیر ہے، اس قبضہ گروپ کے پیچھے فلاں وزیر ہے، اس کے پیچھے فلاں لیڈر ہے، اس کے پیچھے فلاں لیڈر ہے. ان کو بھی بھتہ مل رہا ہے، انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے، کھاؤ پیو، کچھ ہمیں دو کچھ خود کھا لو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تم پر ڈرتا ہوں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. ویا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. ذرا توجہ کیجیے گا. دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلا حکم تو یہ دیا اللہ کی عبادت کرو. یہ حکم ایک دفعہ دیا اللہ کی عبادت کرو، لیکن ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو بلکہ ناپ تول ٹھیک ٹھیک رکھو. یہ حکم 2 دفعہ دیا ہے. پہلے بھی فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اب یہ جو اگلی آیت آپ پڑھ رہے ہیں
اس نے بھی فرمایا بیا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم ناپ تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم ایک دفعہ اور حقوق العباد پورے ادا کرنے کا حکم 2 دفعہ، یہ حقوق العباد کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، حقوق العباد کی تاکید کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، ان کی رحمت سے امید ہے، لیکن جس نے بندوں کے حقوق دبائے اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ پھر اس میں بھی دیکھیں، اگر آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کتنے انداز بدل بدل کر سمجھایا۔ پہلے فرمایا بلا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر فرمایا انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحالی میں ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ پانچویں نمبر پر فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ ناپ تول پورا کرنے کے بعد اور مالی حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے اللہ اس میں برکت دے گا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، کیا اگر تم ناپ تول پورا نہیں کرو گے اور مالی حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر مال تو ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مال اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور بعض کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان اور محافظ نہیں ہوں۔ اب قوم کا جواب سنیں، قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے بردبار اور بڑے نیک چلن ہو۔ کیا کہا قوم نے؟ اے قوم، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور ناپ تول میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں؟ کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی بہت نماز پڑھتے تھے۔ تو قوم نے گویا کہ ان کی نماز پر چوٹ کی، نماز کا مذاق اڑایا کہ کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ دیں اور کاروبار میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے مسلمان بھی، آج کے مسلمان، کل کے تو کافر مذاق اڑاتے تھے نماز کا، آج کے مسلمان مذاق اڑاتے ہیں نماز کا۔
بعض لوگ کہتے ہیں ارے تمہیں نماز کا ایسا ہو گیا کہ ہر وقت نماز ہی نماز نماز ہی نماز. ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی یہ حلال روزی کمانا یہ بھی تو عبادت ہے, محنت مزدوری کرنا یہ بھی تو عبادت ہے, تو گویا کہ نماز کی ضرورت نہیں, اسی عبادت میں لگے رہو. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نماز کا معاملات سے کیا تعلق, نماز الگ چیز ہے, تجارت الگ چیز ہے. حالانکہ اسلام نے جیسے نماز کے مسائل بتائے ہیں اسی طریقے سے تجارت کے بھی مسائل بتائے ہیں. اسلام نے کمانے کی حدود بھی بتائی ہیں اور خرچ کرنے کی حدود بھی بتائی ہے. اور یاد رکھیے کہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے وہ خرچ بھی عام طور پر حرام جگہوں پر ہوتا ہے, اور جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے اللہ پاک اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں حرام طریقے سے کماتے ہیں, پھر کوئی رنڈیوں پر اڑا دیتا ہے, کوئی شرابوں میں اڑا دیتا ہے, کوئی نمود و نمائش میں اڑا دیتا ہے, کوئی رسموں میں, کوئی بدعتوں میں اڑا دیتے ہیں, جیسے کمایا تھا ویسے ہی چلا گیا. کہا جاتا ہے وہ فارسی میں مال حرام بود بجائے حرام رفت, حرام مال تھا حرام کی جگہ پر ہی چلا گیا. اور جو حلال مال ہوتا ہے اللہ پاک اسے حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید, تم تو بڑے بردبار اور نیک چلن ہو. یہ بھی مزاق کے طور پر کہہ رہے ہیں ارے تم تو بڑے صوفی آدمی ہو, ارے بڑے نیک آدمی ہو, ایسی باتیں کہہ رہے ہو, تجھے مذاق اڑا رہے ہیں. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, ایسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم مجھے یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, ورزقنی منہ رزقا حسنا, اور میرے اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے, تو پھر میں کیسے ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں جن گناہوں میں تم مبتلا ہو. دو باتیں کہیں, ایک تو یہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, مجھے یقین ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں, مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, میں اللہ کا پیغام تم کو سناتا ہوں. اور دوسری بات مجھے اللہ نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی ہے, اور دوسرا معنی ہے حلال روزی, کہ اللہ نے مجھے حلال روزی عطا کی ہے تو مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ خوشحالی صرف حرام والوں کو نصیب ہوتی ہے, اللہ پاک حلال والوں کو بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں حرام سے بچتے ہیں, اللہ پاک ان کو بڑی خوشحالی عطا فرمائے. بعض لوگوں کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ بینک سے سودی قرضے نہیں لیتے, زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں, ذمہ دار ہیں تو پورا اجر دیتے ہیں, مزدوروں کا پورا حق دیتے ہیں, اور اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما رکھی. تو کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا, حلال روزی دی, تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں؟ جب اللہ حلال سے میرا پیٹ بھر رہا ہے تو مجھے حرام کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ کا حکم تھا اپنے سارے پیغمبروں کو, میرے پیغمبروں حلال کھاؤ, حرام کے قریب نہیں جانا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, جیسے اللہ نے سارے انبیاء کو حکم دیا حلال اور پاک کھانے کا, یہ ہم کو بھی حکم ہے حلال
اور پاک کھانے کا. دوسری بات فرمائی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ مخالفت کروں اس کی جس سے میں تم کو روکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ایک کام سے کرنے کا حکم دوں اور خود نہ کروں، یا تمہیں ایک کام سے منع کروں اور خود کروں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. میرے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے قول و عمل میں مطابقت ہے. میں جس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ بدترین جرم ہے کہ دوسروں کو تو کسی گناہ سے منع کیا جائے اور خود وہ گناہ کیا جائے. اللہ اکبر. حدیث میں بڑی سخت وعید آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں انہیں گناہوں سے منع کیا کرتے تھے. وہ خود بھی دوزخ میں. وہ ان سے پوچھیں گے ارے تم دوزخ میں کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ تم تو ہم کو نیکی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. تو وہ کہیں گے ہم تمہیں تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. تمہیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے لیکن خود گناہوں سے نہیں بچتے تھے. اس لیے آج جس عذاب میں تم مبتلا ہو اسی عذاب میں ہم بھی مبتلا ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں. لوگوں سے کہو سود مت کھاؤ لیکن خود سود کھا رہے، خود حرام کھا رہے. لوگوں سے کہو جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے لیکن خود جھوٹ بولتے. اللہ اکبر. ہمارے علاقے میں ایک بدعتی مولوی صاحب, ایک بدعتی پیر صاحب, بہت سے لوگوں کے نام سامنے آئے جو بینک کے نادہندہ تھے, جنہوں نے بینک سے قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا, سودی قرضے لیے ہوئے. تو پتہ چلا کہ اس میں پیر صاحب کا نام بھی ہے, حضرت علامہ صاحب کا بھی نام اسی میں ہے, وہ بھی بینک کے نادہندہ ہے, وہ بھی سودی قرضے لینے والے. تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی مخالفت کروں جس سے تم کو منع کرتا ہوں. تیسری بات, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں جتنی میری طاقت میں ہے, جتنا میری طاقت میں ہے اصلاح کی کوشش کروں گا. اور یہی ہر مبلغ, ہر داعی اور ہر نبی کی ذمہ داری تھی, کیا کہ جتنا طاقت میں ہے اتنی اصلاح کی کوشش کرے. طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا. چنانچہ اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا کہ میری ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا, وہ میں نے پہنچا دیا. دلوں کو بدلنا, زندگیوں کو بدلنا یہ میرے بس میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ قیامت کے دن کسی نبی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کی زندگیاں کیوں نہ بدلیں. بس اللہ کا سوال تو یہ ہوگا کہ میرا پیغام تم نے بندوں تک پہنچایا تھا یا کہ نہیں پہنچایا. چنانچہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ 1,40,000 کے قریب کا مجمع تھا، حضور نے اس مجمع سے پوچھا تھا، اے لوگوں، میں نے کیا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس مجمع نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضور نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور مجمع کی طرف جھکائی اور آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سچے لوگوں کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں جتنا میری طاقت میں ہے۔ چوتھی بات، وما توفیقی الا باللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بھی عجیب ہے، آپ اندازہ کیجئے، پہلے کہا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں جتنا میری طاقت میں ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ ایک بات ظاہر ہو رہی تھی کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا، وما توفیقی الا باللہ، یہ جو میں اصلاح چاہتا ہوں اس کی توفیق بھی بس اللہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو یہ اصلاح بھی میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو میں تمہیں دین کی دعوت دے نہیں سکتا۔ یہ بنیاد ہے بھائی، اور یہی جو کلمہ مبارک کلمہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی یہی معنی ہے کہ نہ میں گناہ سے رک سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ نیکی کا کام کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی قاری قرآن پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی مدرس درس دے سکتا ہے، نہ کوئی مبلغ تبلیغ کر سکتا ہے، نہ کوئی مجاہد جہاد کر سکتا ہے، نہ کوئی سخی سخاوت کر سکتا ہے، نہ کوئی نمازی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی حاجی حج کر سکتا ہے، جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر بھی جیسا عذاب آئے جیسا عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا یا قوم صالح پر آیا۔ میری مخالفت میں، میری دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم پر بھی جیسا عذاب آئے جیسا پہلی قوموں پر عذاب آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے، قوم لوط کی بستیاں قریب ہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، کہنے لگے اے شعیب تیری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء قرار دیا۔ حضور حضرت شعیب کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے، اے شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جس انسان کے دل دماغ پر گمراہی کے پردے پڑ جائیں،
اور مادیت اس پر چھا جائے تو پھر سیدھی سادی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو کہنے لگے تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کرتے، پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو، تمہاری ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ کہنے لگے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرے خاندان کی زیادہ عزت ہے تمہاری نظر میں اللہ سے؟ کیا میرا خاندان زیادہ طاقتور ہے اللہ سے؟ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے ہو اور خاندان کا لحاظ کرتے ہو. میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے میری بات نہیں سنتے ہو، لیکن خاندان کا کہتے ہو کہ ہم خاندان کی وجہ سے تجھے سنسار نہیں کرتے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب احاطہ کرنے والا ہے اس کا جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو. انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا؟ میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو، یہ ان قریب پتہ چل جائے گا. وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دے دی شعیب کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کو نجات دے دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو پکڑ لیا ایک چیخ میں، ایک چنگاڑ میں. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے بن کر رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے، بالکل بستیاں اجڑ گئی، سب تباہ ہو گیا. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ قوم سمود ہلاک ہوئی. اللہ پاک ہمیں پہلی قوموں والی خرابیوں اور کمزوریوں سے اور ان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا غفور، یا تواب، یا ذل جلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت نے تیرے جو حقوق پامال کیے اور تیرے حکموں کو توڑا اور تیری نافرمانی کی، اے اللہ تو پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تعلق والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان والوں کو
اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے حقوق دبائے، ہماری غیبت کی، چغلی کی، بہتان لگائے، اے اللہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، تو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اور اے اللہ اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ تو ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق تیری طرف سے حاصل ہوتی ہے، تیری توفیق نہ ہو ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہی توفیق دے دے، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دے، اے اللہ نیکی کی توفیق دے دے۔ اے اللہ دن رات کی زندگی تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، اللہ آسان فرما دے، مالک آسان فرما دے، نیکی کا کرنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، دنیا میں بھی ڈال دے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ اے اللہ تو کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ اے اللہ عزت والی روزی عطا فرما، برکت والی، عافیت والی، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچانا، ہماری نسلوں کو حرام سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اللہ ہمارے دل نرم فرما دے۔ اے اللہ دل بڑے سخت ہو گئے، اللہ پہلے نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ دعا میں دل لگتا ہے۔ اے اللہ دلوں کو نرم کر دے، اللہ اے اللہ دلوں کی سیاہی دور فرما دے، دلوں کی سختی دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، تو راضی ہو جا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو، یا رب تو راضی ہو جا۔ یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں یا اللہ وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com